بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. چلیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ سورۃ الکہف کی ہم جو ہے وہ اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مال کی آزمائش، مال کیسے انسان کے لیے جو ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے. اور شروع میں آپ لوگوں کو میں نے جو دیکھی کہ بالکل جو ہم انٹرو اس کا لے رہے تھے تو اسے آپ کو بتا دیا تھا میں نے کہ جو اس صورت کا بیسک تھیم ہے وہ کیا ہے، مادہ پرستی ہے نا، مٹیریلزم، یعنی کہ اس کی بالکل بیسک تھیم ہے. اور پوری صورت دیکھیے کہ میسج دے رہی ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو. جب ایک بندہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالتا ہے، دنیا کی چیزوں، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی چیزوں کی محبت اپنے دل سے نکالتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں. اب دیکھیے کہ اگلی جو یہاں کی اسٹوری ہے اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے یا پھر دولت ہے تو اس کا کیا استعمال کرے، کیسے استعمال کرے. چلیے دیکھتے ہیں. بالکل اس کو ہم ایک اسٹوری کی طرح پڑھیں گے اور جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 سے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بیان کر دیجئے تمام انسانوں کے لیے مثال دو آدمیوں کی. دو آدمی تھے، دو دوست تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا ان دونوں کے لیے، ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ، یعنی کہ باغ دونوں کے پاس تھا. ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، باغ کیسا تھا؟ وہ انگوروں کے باغ تھے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ہم نے جو حفاظت کی تھی ان دونوں کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے انگور کے دو باغ، دو گارڈن، آپ بالکل اپنے تصور میں اس کی پکچر لے آئیے. انگور کے درخت دیکھیے کتنے خوبصورت لگتے نا، اس کے ٹری اتنا خوبصورت لگتا ہے اور اس کی بیلیں جو ہوتی ہیں. تو ایسے دو باغ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے اطراف میں جو ہے وہ باؤنڈری، آپ کہیے کہ کھجور کے درختوں سے اس کی باؤنڈری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دی تھی. سوچیے اپنے تصور میں ایسا باغ لے آئیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کھجوروں کے جو درخت ہے باڑ لگوا دی تھی اس کی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور بنایا ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی. سوچیے ذرا، ایک ادھر باغ ہے، ایک ادھر باغ ہے اور باؤنڈری پہ کھجور کے درخت ہے اور بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور دو باغ کے درمیان جو ہے وہ یہ کیا بنا دیا تھا، کھیتی کی جگہ بنا دی تھی. کھیتی وہاں پر ہوتی تھی. یعنی کہنا چاہیے کہ بالکل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا تھا، بہت ہی زیادہ. یعنی کہنا چاہیے کہ اور کیا تھا اس کی خاصیت، اور دونوں باغ دیتے تھے اپنی پیداوار اور نہیں کمی ہوتی تھی ان میں سے کچھ بھی. اور جاری کیا ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نہر. ارے واہ، دیکھیں یعنی دنیا ہی دنیا برس رہی اس کے اوپر. یعنی دونوں میں سے ایک شخص جو تھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا تھا، دو باغ، دونوں کے باغوں کے بیچ میں کھیتی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس باغ کی ساری جو ہے وہ یعنی کہ حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی جو ہے وہ کھیتی کی ذمہ داری سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے رکھی تھی. سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پرووائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. چلیے. اچھا، ایسے بالکل دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا دکھاوا کرتے ہیں. جس طریقے سے دونوں دوستوں میں سے ایک دوست یہ دکھاوا کر رہا ہے اور بالکل اپنے دوسرے ساتھی کو یہ کہہ رہا ہے، دوسرا دوست اس کا، کہ کیا کہہ رہا ہے وہ، دیکھیے یہ جو جملہ ہے اس کا، وَكَانَ ذُو ثَمَرٍ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور آئے ہوئے تھے اس کے باغ میں بہت سارے فروٹس. اس کے باغ جو ہے وہ، اس کا باغ پھلوں سے بھرا ہوا تھا. تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. بالکل یہی چیز مجھے تصور میں آتی ہے، ایسے کچھ لوگ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر جیسے نعمت دیتے ہیں، بچے جیسے نعمت دیتے ہیں، اگر اس کی شادی بیاہ ہو گئے وہ نعمت دیتے ہیں، تو اس کو لوگوں کو دکھا دکھا کر اللہ کی پناہ دیکھیے ذرا، کسی کو اللہ گھر عطا کرے تو بھائی ایک دم اوپننگ باقاعدہ اس کی جاتی ہے، نعمتیں ایسے شو کی جاتی ہے، ریاکاری اس قدر کی جاتی کہ آؤ لوگو یہ دیکھو اللہ نے نعمت دی ہے، آؤ دیکھو یہ میرا گھر دیکھو، یہ میرا باغ دیکھو، اور بیچارے غریب رشتے داروں کو بلا کر جو ہے وہ اس طریقے سے دکھاتے ہیں اور ان کی جان جلاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا کبھی کہ اگر دیکھیں خاندان میں ایک فیملی زیادہ امیر ہے، غریب ہے، تو پھر وہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے تو وہ غریب خاندان لوگوں کو بلا کے اس طریقے سے اپنی نعمتوں کو شو آف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے ساتھی سے کیا بات کہا؟ انا اکثر من کا مالا واعز نفرا۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے بات، جو دیکھیے انسان کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی یہ فتنہ بھی ضرور آ جاتا ہے، اور یہ فتنہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھیے کہ اور کیا سوچتا ہے وہ کہ تقابل کرتا ہے لوگوں سے، دیکھ دیکھ تیرے سے بڑا میرا گھر ہے، ارے تیرے بچے تو وہ اسکول میں پڑھتے، میرے بچے تو دیکھ کس اسکول میں پڑھتے، تیرے بچے کی کیا جاب ہے، دیکھ میرے بچے کی تو کتنی اچھی جاب ہے۔ تقابل یہ نہیں ہونا چاہیے، پتہ آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھو دیکھو میرا گھر تم سے اچھا ہے یا میرے بچے کی اسکول تم سے اچھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہ نعمت کو دکھانے سے منع نہیں کرتے، لیکن نمائش اس طریقے سے کر کے اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بڑا کرنا اور دوسروں کو گرا کے بات کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا۔ اور یہ شخص جس کو اللہ نے اتنا سب کچھ عطا کیا تھا اور وہ داخل ہوا وہ شخص اپنے باغ میں، جب کہ وہ ظلم کرتا رہا۔ کیسے؟ یعنی اپنے جان پر وہ ظلم کرنے پر تلا تھا۔ کس طریقے سے؟ یہ جملہ بول کر قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ یہ جملے بول کر اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے اور وہ سوچنے لگا نہیں میں خیال کرتا ہوں کہ میں کبھی جو ہے مطلب برباد ہوں گا، یا میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ کبھی برباد ہوں گی۔ پھر وہ جملہ کہہ دوں آپ سے میں کہ جب انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں، دولت، شہرت آتی ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ یہ فتنہ بھی اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ سوچتا ہے نا انسان کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اور میں نہیں سوچتا ہوں کہ مطلب قیامت آئے گی۔ دیکھیے ذرا کیوں؟ دیکھیے اگر اس کو یعنی کہ اس چیز کا یقین ہوتا کہ بھائی قیامت آئے گی تو اس کے انتظار میں کچھ تو تیاری کرتا نا، جب تک کوئی زندگی اس کے پاس ہے کچھ تو تیاری کرتا۔ اور دیکھیے کہ ایسے ہی آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں کے جملے حیرت ہوتی ہے مجھے سن کے، جیسے کہ آپ بولو کہ چلو بھائی ہم تو ایسا نہیں کرتے نا، اللہ کا شکر ادا کرے نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے جملے جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے، ارے میرے بغیر تو کسی کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جو ہے وہ یعنی کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور دیکھو نا میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں یہ لوگ تو مجھے ویلیو نہیں دیتے، یعنی دنیا 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 سب کچھ دنیا میں ہی اس کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہی حال اس کا تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ قیامت کبھی آئے گی نہیں، اور اگر کبھی سمجھو اگر میں لوٹایا بھی گیا، یعنی کہ ان کے چلو بھائی قیامت آ گئی، مجھے میرے رب کی طرف اگر لوٹنا بھی پڑا تو ضرور مجھے اس سے بھی اچھا ملے گا، جب میں اس کے پاس پلٹ کے جاؤں گا تو مجھے اس سے بھی اچھا ملے گا۔ سنتے ہیں آپ کبھی ایسے کوئی اللہ کے نافرمان بندے، یعنی جیسے بھائی اس دنیا میں دیکھو نا میں کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، میں کوئی حج کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں کوئی نماز ادا نہیں کرتا ہوں، میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتنا کچھ یہاں پر دیا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، جیسے مجھے یہاں اس کی نافرمانی پہ مل رہا ہے نا، تو قیامت میں جب میں اس کے پاس جاؤں گا قیامت کے دن تو یہ ڈیفینیٹلی اس سے بھی بہتر ملے گا۔ واٹ از دس؟ اس سے اوور کانفیڈنٹ، خوش فہمی آپ کہہ لیے۔ کچھ لوگوں کی یہ خوش فہمی ہوتی ہے، مس کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں ملا ہے نا تو ڈیفینیٹلی آخرت میں بھی مل جائے گا۔
بھلے ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، یعنی بغیر عبادت کے ہی ہمیں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کون لوگ ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیے، جن لوگوں نے بھلا بیٹھا ہے اس دنیا کو، کیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے اور یہ دارالعمل ہے، نہ کہ دارالجزا ہے۔ یہ جگہ کیسی ہے؟ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہ کوئی نتیجے کی جگہ نہیں ہے کہ تمہیں جو کر رہے ہو بھائی اس کا نتیجہ یہی کہ یہ مل جائے گا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ یعنی کہ جب اللہ انہیں عطا کرتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈی ویلیو کرتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے اپنی ویلیو کو اوپر چڑھانے کے لیے لوگوں کو گرا گرا کے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اس کا ساتھی دیکھیے کہ بالکل آرام سے ساری باتیں اس کی سن رہا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں اس نے کہہ دی، بیچ میں کچھ نہیں بولا۔ یہ ایٹیکیٹ پتہ چل رہا ہے، کوئی بندہ جب اپنی بات کرے تو اس کی بات کو غور سے سن لیا کرو۔ دین اس کے بعد دیکھیے کہ بڑا خوبصورت جواب اس کے ساتھی نے دیا، اور یہ بڑا اللہ والا تھا، یعنی سوچے کہ اس کو اللہ پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا، اور ہو سکتا ہے اس نے اللہ کی کتاب کو بھی پڑھا ہو۔ اور یقین کریے ایسے جس کے ساتھی ہوں تو بہت اچھے ساتھی ہوتے ہیں وہ، جو آپ کی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے مزید آیت نمبر 37 میں، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلق من تراب۔ ایک بات بتا، اس کا ساتھی کہنے لگا اپنے ساتھی سے، اور وہ جو بات چیت کر رہا تھا اس سے، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں جن کی بات چیت چل رہی تھی، اکفرت بالذی، تو ناشکری کرتا ہے اس ذات کی جس نے تجھ کو پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس نے مکمل جو ہے وہ تجھے ایک آدمی کا جسم دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ دیکھیے کہ وہ تو اپنے جو ہے وہ دولت کے نشے میں ہے، اپنی دولت کے راگ گائے جا رہا ہے، اللہ نے جو اس کو نوازا ہے اس کے راگ گائے جا رہا ہے، لیکن اس کا جو دوست تھا وہ جو نعمتیں دینے والا رب ہے اس کے اوپر نظر ٹکائے ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تو اس رب کی ناشکری کرتا ہے۔ آپ بولو گے ناشکری کی کیا بات ہو گئی؟ جی ہاں، ناشکری یہاں پر کیا ہے دیکھیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل بھی یعنی کہ ایسا دنیا میں دیکھیں کہ اس کا جو دوست تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ دکھاوا کر رہا تھا، جو بھی چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی تھی وہ دکھاوا کر رہا تھا، لیکن یہ دوست کیا کر رہا تھا؟ اس کو سمجھانے کی کوشش، تبلیغ کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ کسی بھی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس کہ اگر وہ غریب ہے یا اس کے پاس وہ نعمتیں، وہ دولت ہے، وہ عیش و آرام نہیں ہے، جو اگر اگلا بندہ دکھاوا کر رہا ہے تو ایسے میں اس کو جو ہے وہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ امپریس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ دوست امپریس نہیں ہوا اس سے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اگر اپنے سے ہائی لیول، ہائی سوسائٹی والوں کو دیکھتی ہیں اور آپ امپریس نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہاں پر وہ ناشکری کیا کر رہا تھا کہ دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہا تھا۔ اور دیکھیے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا یہ جو دوست تھا یہ شاید کتاب پر غور و فکر کرنے والا ہوگا، اللہ کی کتاب کو سمجھنے والا ہوگا۔ یس، کیونکہ جس نے اللہ کی کتاب کو سمجھ لیا وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور اتنی خوبصورت بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کی آپ کوئی چیز اگر دیکھیں، کوئی نعمت، کوئی دولت، اگرچہ وہ چیز اس کو اللہ کی نافرمانی سے ملی ہے نا تو اس کی تعریف کبھی نہ کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک رول بنائے اپنی زندگی کا۔ آپ بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، اور میں بہت پرسنلی شخص کو جانتی ہوں کہ یہ اس نے سارا اللہ کی نافرمانی سے کمایا ہے۔ نہ اس کے نمازوں کا پتہ، نہ اس کے حقوق و لباس کا پتہ، نہ حقوق و ضحک کا پتہ، یہ جو ہے لوگوں میں انصاف نہیں کرتا ہے، یا پھر اس کے سمجھے کہ سورس آف انکم صحیح نہیں ہے، یا پھر اس کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے، اور آپ بڑی متاثر ہو جا رہی ہے اللہ کی دن رات نافرمانیوں کے کام کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی چیزوں کی تعریف مت کریے، کبھی بھی مت کریے، یہ تو آپ بھی ان کی جو ہے وہ کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک جو یعنی یہ جو شخص تھا اس نے کیا کیا؟ اپنے خیالات کو بہترین طریقے سے جو ہے اس نے اللہ کے محبت میں رکھا ہے۔ کوشش کرے، غریب انسان جو ہوتا ہے یا ایسی کوئی چیز بظاہر نعمتیں جو انسانوں کی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ملی ہے، تو اس غریب انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خیالات، جو بھی اللہ نے اس کو بہترین خیالات سے نوازا ہے، اس کو اللہ یعنی کہ اللہ کی محبت میں رکھے۔ اور
लोगों की चीजों को देखकर वो इम्प्रेस ना हो। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसने अपने दोस्त के शऊर को बेदार करना चाहा, ना कि उसकी चीजों से इंस्पायर हो गया, बहुत ज्यादा समझिए इम्प्रेस हो गया। कुछ लोगों का हाल होता है, घर के कोने कोने की चीजें देख देख के तारीफें करते हैं। मैं शऊर से आपको कह सकती हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हालांकि औरतों में ये बातें होती हैं कि वो जब किसी घर जाती है तो उनकी चीजों, घर की चीजों को देख देख के इवन पूछ कर कहाँ से लाए, कितने का लाए, और उसको अपने घर में लाने की कोशिश करती है, घर को सजाने की कोशिश करती है। ये बहुत बुरा अदब है, ऐसा मत करिए। किसी के घर जाए तो अल्लाह के वास्ते किसी की चीजों के रेट ना पूछ के आए, या कहाँ से लिया कहाँ से, क्योंकि देखिए कि इंसान ठीक है, आपकी जरूरत की चीज है, वो अलग बात है कि आप जरूरत के तहत अगर पूछे भाई मेरी जरूरत की चीज है, मुझे नहीं मिल रही है, आप बता दे कहाँ से लाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हिरस में कि भाई इसके घर में शो पीस बहुत अच्छा है, डेकोरेटिव पीस बहुत अच्छा है, मुझे भी मेरे घर के कॉर्नर में ऐसा ही चाहिए, तो ऐसा मत करिए, इम्प्रेस मत होइए। क्यों? क्योंकि ये हक तो अल्लाह सुब्हान ताला की जात का है कि आप अल्लाह सुब्हान ताला की चीजों को देखिए, जिस रब ने उसको नवाजा है उसको देखिए, उससे इम्प्रेस होइए, उससे मांगिए। तो बिल्कुल एक बंदे मोमिन, ये दोस्त उसका ऐसा था जिसने वही रवैया इख्तियार किया अपने दोस्त के साथ। और क्या कहने लगा, और समझा रहा है, बात अभी पूरी नहीं हुई उसकी। लाकिन ना हुआ वाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, और लेकिन यानी वो रब जिसने तुझे हकीर पानी से पैदा किया, एक जिस्म दिया, आदमी का जिस्म दिया, और लेकिन वही अल्लाह मेरा भी रब है, और नहीं, मैं तो शरीक नहीं करने वाला अपने रब के साथ किसी को भी। यानी जिस अल्लाह ने तुझे ये सब कुछ नवाजा है वही मेरा भी रब है। लेकिन मैं, अच्छा देखिए कि इंशाल्लाह आपसे एक सवाल करूंगी मैं कि यहाँ पे बार बार शिर्क और जुल्म की बात आ रही है, तो वो कौन सा शिर्क था जो ये कर रहा था? इंशाल्लाह बिल्कुल हम जो है वो थोड़ा आगे चल के इस बात पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा शिर्क था जो ये कर रहा था। मजीद उसका दोस्त कहता है, ऐसा क्यों नहीं हो बोलो इस दखलत जन्नत का कुल तमाशा वाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसा क्यों ना किया तूने कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तू सोचता कि जो अल्लाह ने चाहा वही होता है, या जो अल्लाह चाहता है वही करता है। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। यानी कि आप जब अपनी किसी दौलत को या नियामत को देखें या किसी और की नियामत को देखें तो ये अदब सिखाया जा रहा है, वाओ कहने के बजाय हाय है कहाँ से लिया, कितना अच्छा है, कितने का है, ये बोलने के बजाय आप ये कहें माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ भाई, अल्लाह ने जो चाहा अल्लाह ने आपको अता किया, और अल्लाह के सिवा किसी की ताकत नहीं जो आपको ये अता करे। देखिए कितनी सॉफ्टनेस है इस आयत में, कितनी खूबसूरती झलकती है। इस तरीके से क्या होगा, आपके दिल में हसद नहीं आएगा, ओके, आपके दिल में हिरस नहीं आएगी अगले की चीज के लिए, और अगले बंदे की नियामत भी अल्लाह के हुक्म से बरकरार रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल अल्लाह पे सब कुछ छोड़ा कि तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी इसको हासिल करने की, ये अल्लाह सुब्हान तआला की ताकत थी जो अल्लाह ने अता किया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दिन रात देखिए आपके घर में आपके पेरेंट्स है, शौहर है, बच्चे हैं, ये आज हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश ये करें आप लोग कि जब भी अपनी नियामतों को देखें, या भाई आप समझती हैं कि आपका शौहर, आपके बच्चे, आपका घर, आपके घर की चीजें, या आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन जो आपके लिए नियामत है, जब भी उनके ऊपर नजर पड़े तो 3 दफा कह लिया करो बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो उससे क्या होगा, एक तो अल्लाह की आपने तारीफ बयान की और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं और उस नियामत को बरकरार रखने की दुआ कर रही हैं अल्लाह से कि मेरे रब की मर्जी थी या मेरे रब ने चाहा तो ये चीज मुझे मिल गई। इसको आदत बनाए अपनी। ठीक है, मजीद उसका दोस्त क्या कह रहा है, इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका माला व वलदा, अगर तू मुझे देख रहा है कि मैं तुझसे कम हूँ माल और औलाद में, अब माल और औलाद से मुराद यहाँ पर मेरे अंदर तेरे जैसी ताकत नहीं है, या तेरी जैसी हेल्थ नहीं है, या तेरे जितना माल नहीं है, तो ठीक है ना, फासा रब्बी अय्युतियानी खैरा मिन जन्नतिका, तो ठीक है, मुमकिन है कि मेरा रब वो दे मुझे बेहतर तेरे बाग से। ये आयत यकीन करिए इतनी खूबसूरत मैसेज मुझे और आपको दे रही है कि आप ने कहा ना कि देखिए कि बंदे मोमिन अपने यानी कि एक
بندے مومن جب اپنے برے حال میں اچھے حالات کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ جو درمیان میں اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ ویٹ کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اچھے دن دکھائیں گے یا میری زندگی میں بھی اچھے دن آئیں گے، کوئی بات نہیں، آج میرے حالات خراب ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے حالات میرے سدھار دیں گے، تو یہ وقت اس کی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور دیکھیے یہ ہے بندے مومن، ہمیشہ ہوپ فل، امید سے بھرا ہوا، کوئی بات نہیں، آج ایسا ہے تو کل ویسا ہوگا، یہ مجھے میرے رب سے امید ہے۔ اور اچھے حالات کا انتظار کرنا عبادت میں یہ وقت لکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی حالات اچھے نہیں، آپ واویلا مچا رہی ہیں، لوگوں میں اس کی شکایتیں کر رہی ہیں، اللہ سے شکایتیں کر رہی ہیں، اللہ کیوں تم نے مجھے اس حال میں رکھا، میں ہی ملی تھی کیا تجھے اس حال میں رہنے کو؟ ایسے تو انسان اپنے بالکل پریزنٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور جو نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اس کی بھی ناشکری کرتے رہتا ہے۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیا کہہ رہے اپنے دوست کو؟ ہاں دیکھ، بہت ممکن ہے کہ وہ یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ آپ بتائیے، اور کیا کہنے لگا؟ ہاں سن، یہ بھی ممکن ہے کہ میرا رب بھیج دے اس باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو فوراً یہ باغ ہو جائے گا صاف چٹیل میدان۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے بڑا بیکار دوست ہے، بد دعا دے رہا ہے اپنے دوست کو؟ جی نہیں، یہ بد دعا نہیں دے رہا ہے، یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے کہ وہ اللہ کے قانون کو جانتا تھا، اس لیے وہ اللہ کے قانون کو بیان کر رہا ہے کہ جب ایک انسان ریاکاری کرتا ہے، اپنی نعمتوں کا شو آف کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ میں لوگوں کو جو ہے وہ مشہور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ بندے مومن کو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے، تو اس بیس پہ وہ اپنے دوست کو سمجھا رہا تھا، ایسا مت کر، اس طریقے سے تو کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آسمان سے آفت آ جائے اور تیرا جو ہے وہ یہ جو تیرا باغ ہے چٹیل میدان ہو کے ہو جائے، یا ٹھیک ہے ایسا نہ ہوا، آسمان سے مصیبت نہ آئی، ایصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا۔ اور سن، یہ بھی ممکن ہے کہ چلا جائے اس کا پانی انتہائی گہرے میں، اور ہرگز نہیں تو طاقت رکھے گا اس کو واپس حاصل کرنے کی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یعنی اگر تجھ سے یہ پانی آسانی سے تجھے مل رہا ہے، یہ باغ پھل پھول رہے ہیں، اور تو ہو سکتا ہے کہ ناشکری کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بہت ممکن ہے کہ آسمان سے کوئی آفت آ جائے، یا بہت ممکن ہے کہ زمین کا پانی سوکھ جائے، تو پھر تو اس پانی کو واپس لانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نعمت کو چھیننے پر آ جائے، ختم کرنے پر آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو وہ نعمت لوٹا سکے۔ بہت بڑا لیسن لینے کی ضرورت ہے، دیکھیے یہاں پہ یہی سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا؟ بالکل وہی ہوا جس طریقے سے اس کا دوست اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا، ہوا وہی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ وہی ہوا، اور تباہی کی ہو گئی، تباہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اور جو ہے وہ چپیٹے میں لے لیا، گھیر لیا گیا اس کی تیار فصل کو، اس کے ثمر کو، ثمر یعنی جو بھی اس کی فصلیں تھیں اس کو گھیرے میں لے لیا گیا، پھر وہ رہ گیا اپنے ہاتھ ملتا ہوا، کس پر؟ علامہ انفقا، اس پر جو اس نے جو لگایا تھا، اس کے باغ پر جو اس نے مال لگایا تھا۔ یعنی دیکھیے ایک تو اصل ہماری جو لگتی ہے نا وہ بھی اس کو نہیں ملی۔ کہیں آپ پیسہ انویسٹ کریں اور کچھ ایسا نقصان ہو جائے کہ آپ کا جو ریئل آپ نے جتنا انویسٹ کیا تھا، مدل جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی نہ ملے، تو انسان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بھائی چلو فائدہ نہ ملے تو میرا کم سے کم لگا ہوا تو مجھے مل جائے۔ اور کیا ہوا؟ اور وہ باغ گرا پڑا سا رہ گیا اپنی چھتوں پر۔ تو وہ سوچنے لگا، اے کاش کہ میں نہیں شریک کرتا، نہیں شریک ٹھہراتا میرے رب کے ساتھ کسی کو بھی، اے کاش۔ چلیے یہاں تھا میرا آپ سے سوال کہ یہاں پر کیوں ایسا ایکسپٹ کر رہا ہے کہ کاش میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی؟
आप बोलोगे ये ऐसा जुमला क्यों बोल रहा है, कौन से मंदिर में जाके घंटी बजा रहा था भाई, ये क्यों ऐसा बोल रहा है कि मैं शिर्क ना करता तो अच्छा होता। बताइए कौन सा शिर्क था ये, बताइए, आप लोगों से सवाल है मेरा। वो अपनी जबान से तकब्बुर कर रहा था बाजी, अपनी जबान पर। ओके, चलिए ठीक है, तकब्बुर कर रहा था। ओके, मतलब मैं ही सकता हूँ बात। यस, चलिए, और किसी को कुछ आंसर सूझ रहा है कि किस चीज का शिर्क था उसका ये? बाप को बड़ा समझा, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है। चलिए ऑल ओवर ठीक है, आप अपने हिसाब से जो है वो बता दिया आंसर। यहाँ पर देखिए कि वो जो है वो शिर्क किस चीज का कर रहा था, ये जो शिर्क था उसका माल का शिर्क था। किस तरीके से माल का शिर्क था कि वो माल को अपने लिए काफी समझ रहा था, नाउज़ बिल्लाह, और जिस रब ने माल दिया उसने अल्लाह को अपने लिए काफी नहीं समझा, और जो है वो उस माल को काफी समझा कि कुछ भी हो जाएगा तो ये माल मुझे बचा लेगा। जबकि देखिए इंशाल्लाह आखिरी सिपारे पे जब हम पहुंचेंगे वहां अल्लाह सुब्हान तआला साफ साफ कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हें इस अपने माल पे बड़ा गुमान है, तो जब तुम्हारी रूहें निकलती है तो उस वक्त तुम्हें माल काम आता है, उस वक्त बंदे को कुछ काम नहीं आता है। देखिए यहाँ पर ठीक है, चलिए उसका ये जुमला जो था ना, या लैतनी, यानी कि उसको देखिए कि अल्लाह ने उसको जो है वो समझ दे दी कि कोई बात नहीं, ये दुनिया का बाग तुम्हारे हाथ से चला गया लेकिन आखिरत का बाग जो है वो बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको ये बात जो है वो समझ आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ साथ देखिए कि बिल्कुल आज अगर एक मुसलमान या इंसान इस बात को पढ़ के अगर समझ जाए कि ये देखिए कि ये है दुनिया की हकीकत, क्या है कि जो भी इंसान दुनिया पर लगाएगा ना तो आखिरत में यूं ही हाथ मलते रह जाएगा। उसका जो माल है उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने माल, औलाद या जो कुछ भी अता किया है बस दुनिया 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 में ही लगा रहा है। बच्चे दिए तो बच्चों को दुनिया कमाने सिखा रहा है, बच्चों को दुनिया के काम पर इस्तेमाल कर रहा है। माल दिया है तो माल सिर्फ जो है वो दुनियादारी में लगा रहा है, आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल यही सीन आखिरत में उसके साथ होगा कि वो अपने हाथ को मलता रह जाएगा। और देखिए कि उसको हिदायत मिल गई, यानी दुनिया का बाग चला गया मगर आखिरत का बाग जो है वो उसको हिदायत मिली, उसने आखिरत के बाग को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उसी तरीके से अल्लाह ताला बताते हैं हाल उसका ये हुआ वलम यकुल लहू फिअतुन, और ना था उसके पास कोई ग्रुप, कोई जत्था कि वो मदद कर सकता उसकी मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा से। वमा काना मुंतफिया, और ना था वो खुद अपनी मदद करने के काबिल भी वो ना था। तो क्या पता चला कि देखिए जाहिरी असबाब जो अल्लाह सुब्हान तआला अता करते हैं इंसान को उस पर इतना ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। जो रब देता है वो पूरा कादिर है, पूरी कुदरत रखता है उन चीजों को लेने पर भी। और ये आजमाइश क्या थी, माल देकर इसको आजमाया गया था। देखिए और यही आजमाइश हर बंदे के साथ कहीं ना कहीं जो है वो होती रहती है। उसी तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला आयत नंबर 44 में क्या बता रहे हैं, हाँ लेकिन वही उसी वक्त पता लग जाता है कि ताकत सारी हकीकी अल्लाह के लिए है, और वही बेहतर है सवाब देने में और बेहतर है अंजाम को पहुंचाने में। यानी फिर इंसान को जो है लग पता जाता है कि अल्लाह सुब्हान तआला से बेहतर कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला की जात हक है, सारी ताकत उसकी है। इसमें अपने इंसान के पास जब चीजें होती हैं तो वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है। वो सोचता है इस दुनिया के जरिए ये दुनिया मुझे दी गई है, मैं बहुत पावरफुल मैन हूँ, मैं अपनी नाउज़ बिल्लाह मौत को रोक सकता हूँ, ठीक है चलो मर भी गया तो जहन्नम में नहीं जाऊंगा, जैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे अता किया है आखिरत में भी अल्लाह ताला अता करेंगे। ये सोच होती है इंसान की। तो बिल्कुल अल्लाह सुब्हान तआला ने इन तमाम चीजों की यहाँ पर नफी कर दी है कि नहीं, सारी ताकत हकीकी अल्लाह के लिए है, और जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया तो वही बेहतर है सवाब देने में और अंजाम तक पहुंचाने में भी वही बेहतर है। चलिए दुनिया की बात आई है तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि आप जो है अब तमाम इंसानों को क्या करो, दुनिया की हकीकत बताइए, दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या। और ये सब पर कमेंट दिया जा रहा है कि दुनिया को पहचान लो
یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے دارل عمل ہے، یہ دارل جزا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بیان کی 45 میں، بڑی خوبصورت مثال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔